سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم تقریباً 66 حدیثیں مکمل کر چکے ہیں اور اب 67 نمبر 67ویں حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا. راوی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 10 ذوالحجہ کو جلوہ افروز تھے تو آپ نے اور اونٹ پہ سوار تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کے لگام کو نیچے کھڑے ہو کر تھاما ہوا تھا اور نبی کریم واضح نصیحت فرما رہے تھے. تو سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ سب خاموش رہے اور انہوں نے جانتے سب تھے لیکن ادباً خاموش رہے. انہوں نے گمان کیا کہ شاید ان قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام بدل دیں گے. تو سرکار نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل ہے. پھر سرکار نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم پھر خاموش رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہاں بالکل ذوالحجہ کا مہینہ ہے. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح قابل احترام بنا دی گئی ہیں جس طرح یہ آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے. پھر فرمایا کہ حاضر کو چاہیے جو سب حاضرین ہیں وہ اپنے غائب تک اس حدیث کو پہنچا دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر اس شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس حدیث کو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہے. اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کریمہ ایسی بھی ملتی ہیں جس میں آپ نے جانور پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے منع فرمایا اور یہ ممانعت از راہ شفقت ہے کہ تم جانور پر بیٹھ کے گفتگو کرو گے تمہارا وزن ہوگا، بیچارے کو تکلیف ہوگی، تو اتر کے باتیں کرو، اگر کرنی ہے تو اس پہ بیٹھ کے نہ کرو. لیکن پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پہ سوار تھے اور آپ بیان فرما رہے تھے. تو ان دونوں حدیثوں میں پھر موافقت اس طرح پیدا کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اگر تم کوئی دنیاوی بات کرنا چاہتے ہو، غیر ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہو تو جانور پہ بیٹھ کے نہ کرو، نیچے اتر کے کرو. اور ضروری گفتگو کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی مختصر وقت کے لیے. جیسے سرکار کے آواز مختصر سا تھا تو اس لیے آپ نے اونٹ پر بیٹھ کے کلام فرمایا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی قابل اعتراض بات ہے. تعجب کی بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع فرما دیں پھر اس کام کو کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس میں پھر تعجب کی بات، جب خود منع کیا پھر کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب پھر یہی ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت والی حدیث کی اگر شرح پڑھ لی جائے تو بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اور پھر میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر ہم کسی جانور پر بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو شاید جانور بیزار ہو، پریشان ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانور پر جلوہ افروز ہو جائیں تو وہ تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ تو قابل رشک ایک معاملہ ہے اور یہ اتنے قیمتی اور یادگار لمحات ہیں کہ وہ جانور بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے اترے اور آپ کے جسم اقدس اس سے جدا ہو جائے. اور اس کے ثبوت کے طور پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جانور بڑے ذی شعور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شعور عطا فرماتا ہے. جیسے کہ خیبر جب فتح ہوا تو ایک گدھا مبارکہ تھا، وہ مال غنیمت میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گدھے نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری نسل سے جتنے بھی گدھے گزرے ہیں سب پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی آخری نبی ہیں، تو میری یہ تمنا تھی کہ مجھ پر آپ جلوہ افروز ہوں، آپ بیٹھیں. اور اس وجہ سے جب بھی میرا یہودی مالک مجھ پہ بیٹھنے لگتا تو میں اس کو گرا دیا کرتا تھا. وہ مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، بھوکا پیاسا رکھتا تھا، لیکن میں اس کو اپنی پیٹھ پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا. میری تمنا تھی کہ بس آپ میری پشت مبارکہ پہ بیٹھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی اور آپ نے اس کا نام رکھا یعفور. یعفور ہرن کو کہتے ہیں. آپ نے خوش ہو کر اس کا نام یعفور رکھ دیا. اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے مبارکہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب سرکار کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو آپ یافور کو حکم دیتے، یافور جاؤ بلا کے لے کر آؤ، تو وہ یافور بھاگتا ہوا جاتا گلیوں کے اندر اور ان صحابی کے دروازے پہ اپنا منہ مارتا، وہ صحابی باہر آتے تو ان کو اشارہ کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو صحابہ آ جاتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو اس یافور نے بھی دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو کنویں میں گرا لیا تھا ایک روایت کے مطابق، اور یہ ہلاک ہو گیا۔ تو وہ چونکہ ہماری شریعت کا مکلف نہیں تھا، اس لیے یہ الزام اس پہ نہیں ہو سکتا جی خودکشی، کیونکہ خودکشی تو حرام ہے۔ ہم مکلف ہیں، ہمارے لیے حرام ہے، اس جانور کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کا آپ جذبہ دیکھیے کہ کتنی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور کتنا اس کو شعور حاصل تھا کہ جب محبوب کے جلوے نظر نہیں آئے تو یہ صحابہ نے بیان بھی کیا، روایت میں ہے کہ وہ گلیوں میں پریشان ہو کے بھاگتا تھا، ادھر ادھر گھومتا تھا سرکار کو دیکھنے کے لیے، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اس کو ظاہری طور پہ نظر نہ آیا تو اس نے دل برداشتہ ہو کے اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ اور اس سے بھی ایک حیرت انگیز اور بات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج مکمل فرمایا تو آپ نے قربانی کا ارادہ فرمایا، تو اس میں آپ نے پورے 63 اونٹ نحر فرمائے تھے، یعنی ذبح فرمائے تھے 63 اونٹ، اور یہ اشارہ بھی تھا کہ میری عمر مبارکہ 63 سال ہوگی، یہ اشارہ تھا سرکار کا۔ 63 اونٹ ذبح کیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پورے کے پورے 63 اپنے ہاتھ سے کیے، شروع میں آپ فرماتے رہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو موقع دیا۔ لیکن آپ پڑھیں تاریخ اٹھا کر کہ جذبہ یہ تھا کہ آپ جس اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے وہ خود آگے بڑھ کے اپنا گلا پیش کر دیتا تھا اور آپ پھر نہر فرماتے تھے۔ ایک تو ذبح ہوتا ہے گردن کاٹنا، نہر ہوتا ہے کہ ایک سوا سا ہوتا ہے جس کے دونوں طرف دھاریاں بنی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح مار کر یا حلق کے اندر پھر اس کو اس طرح اندر سے گھماتے ہیں تو وہ اندر کی رگ یعنی رگیں کٹ جاتی ہیں اور پھر بلڈ نکل آتا ہے، پھر وہ آہستہ نقاہت سے گر جاتا ہے، اس کے بعد پھر چھری اور مزید پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ماہر شخص کر سکتا ہے، تو لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے اور میں یہ وجہ فرق بتا رہا ہوں کہ ہم کسی جانور پر بیٹھیں تو وہ تکلیف محسوس کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بیٹھ جائیں تو وہ فخر محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے وقت نہ گزرے۔ بلکہ اب قربانی کے جیسے اونٹوں کا مسئلہ آپ نے سنا، ہم کسی جانور کو پکڑ کے قربان گاہ تک لانا چاہتے ہیں، وہ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور موقع ملے تو لاتے مارے گا، سینگے مارے گا، آئے گا نہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ خالی ہاتھ میں چھری لے رہے ہیں اور اونٹ خود آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں سرکار کے قریب آنے کے لیے کہ مجھے نہر کر دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، لہذا اگر سرکار اوپر جلوہ افروز ہو کے بیان فرما رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ چاہتے کہ مکمل طور پہ ہر صحابی میری طرف متوجہ ہو جائے تو آپ ان سے کوئی آسان سا کویسچن کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، سوال سن کر صحابہ سب کے سب متوجہ ہو جاتے تھے، پھر خود ہی جواب دے دیا کرتے تھے، کسی سے لے لیا کرتے تھے، پھر اصل گفتگو کو اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے ایک پڑھانے والے کے لیے، خاص طور پر ایک ٹیچر کلاس میں آتے ہیں، شروع میں ایک دم بچوں کا موڈ نہیں ہوتا، کوئی خزر پزر کر رہا ہوتا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی پینسل نکالتا ہے، کوئی پین نکالتا ہے، کوئی کاپی نکالتا ہے، کوئی کتاب نکالتا ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے کہ پہلے چند تمہیدی کلمات ہوں جس سے مکمل طور پہ سب کی توجہ اپنی طرف ہو جائے، اس کے بعد پھر خاص بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ شروع کی جائے، تو امید ہے کہ پھر سب کے سب یکسوئی سے مکمل طور پہ بات کو سن لیں گے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، آپ آئے اور بات شروع کر دی اور کچھ ادھر بات کر رہے تھے، کچھ ادھر، ابھی ذہن سب کے مکمل طور پہ ہماری طرف نہیں ہوئے تھے، تو جب ان کے ذہن مکمل طور پہ ہوں گے اتنی دیر میں بہت ساری باتیں نکل چکی ہوں گی۔ اور یہی بیان کرنے والوں کو چاہیے جو واعظ نصیحت کرتے ہیں کہ پہلے عوام کو مکمل طور پہ جگائیں، جو سو رہے ہیں ان کو بھی جگائیں اور اپنی طرف متوجہ کریں، اس کے بعد پھر اصل اپنا بیان شروع کریں تاکہ کوئی قیمتی بات کسی کی عدم توجہی کی بنا پر نکل نہ جائے۔ اور خصوصاً مسائل کے معاملے میں جیسے ہم باہر کبھی نشست کرتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ سب کو جگائیں اور متوجہ کریں، کیونکہ شرعی مسائل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ غنودگی کے اندر کوئی سن رہا ہے تو جائز ناجائز، ناجائز جائز سمجھ میں آتا ہے اور اس سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔
اور یہ ہم خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ ایسی بات بولی تھی، وہ کہتے نہیں، وہ کہتے وہ کہہ رہا تھا۔ اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر خدا نخواستہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس کی اصلاح فرمائے، غلط فہمی میں کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کی اصلاح فرمائے، اور اگر اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ غلط فہمی والا کوئی بھی نہیں، وہی غنودگی کے اندر یہ خسر پسر کرتے ہوئے ڈیکوریشن دیکھتے ہوئے سننا، تو آدھی بات ذہن میں آدھی نکل گئی، اور اب وہ مطلب کسی کو اس نے بات بول دی، تو یہ اس کا قصور ہے، کوتاہی ہے، سمجھنا چاہیے۔ تو پھر ہم وضاحت کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، گھر میں سب بچوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے سب کو جمع کر کے کویسچن میں ایک سوال کا جواب دو، اب سب متوجہ ہو جائیں گے بھی کیا سوال ہے، آسان سا سوال کر لیا، جواب لے لیا، اچھا اب اور بات سنو، اب وہ خاص بات بیان کر لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بہت آسان سے سوال کرتے تھے، جو صحابہ کرام کو سب کو معلوم تھا ان کا جواب کیا ہے، لیکن مقصود اصل میں ان سب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا ہوتا تھا، اور صحابہ بھی سمجھتے تھے، اور وہ ادب و احترام کے تقاضے کے تحت جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ بس سرکار کی طرف مکمل توجہ کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سرکار نے سب سے پہلا تو یہ کویسچن کیا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ ہم سب خاموش رہے، تو یوم النحر تھا، تو ہم نے دل میں سوچا شاید آج سرکار اس کا نام بدل دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر دوسرا کویسچن کر لیا، بلکہ فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہے۔ پھر فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ تو پھر ہم نے گمان کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدل دیں گے۔ اب دیکھیں وہ عرب کیا نہیں جانتے تھے کون سا دن ہے کون سا مہینہ، اصل مقصود ہے ان کی توجہ کو مکمل طور پہ اپنے طرف مبذول کروانا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر سرکار نے، اب یہ دو کویسچن ہو گئے، آسان ہے، لیکن سب کی توجہ مکمل طور پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو گئی۔ اب اصل بات جو سرکار کا مقصود تھا، مطمع نظر تھا، وہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان قابل احترام بنائی گئی ہیں، جس طرح یہ آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کے اس شہر میں مکہ المکرمہ میں ہر چیز بابرکت ہے اور اچھی ہے، اللہ نے قابل احترام بنائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو کو محترم بنا دیا ہے، چنانچہ جو اس قابل احترام چیز میں بے جا تصرف کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غائب اس سے زیادہ اس حدیث کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اور یہ باب عنوانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہی قائم فرمایا ہے، اور یہی مطلب ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو بات ہمیں حاصل ہو اسے اپنے دامن سے باندھ کر نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں فوراً سے پیشتر دوسرے تک پہنچائیں۔ لیکن عوام الناس کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے آپ انتخاب کریں ایسے افراد کا جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ علمی شخصیات ہیں، کیونکہ ہر میڈیا پر آنے والا حقیقتاً علمی شخصیت نہیں ہوتا۔ آپ پہلے غور سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی ان کے وہ علم ہے، تو آپ ان کے باقاعدہ صحبت میں صحبت اختیار کر لیں، اور پھر ان سے جو سیکھتے رہیں بعین ہی دوسروں تک پہنچائیں، اس میں رتب و یابس نہ کریں، اپنے پاس سے شرح نہ کریں، علماء سے سیکھیں اور پھر آگے اس کو پہنچائیں اعتماد کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہی جیسے سرکار نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ وہ شخص اس حدیث کو یاد کرنے والا ہو، محفوظ کرنے والا ہو، اوروں تک پہنچا دے۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، خصوصاً علمی معاملے میں، اسے اپنے ذات کے ساتھ محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو عام کریں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہ در مختار میں روایت ایک خواب نقل کیا گیا ہے کہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو میں نے کسی سے سیکھنے میں شرم نہیں کی، اور دوسرا جب مجھے آ گیا تو میں نے علم کو اپنے پاس روکا نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچایا، تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو آپ کو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں سیکھیں بعین ہی اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے پاس روک کر نہ رکھیں۔
بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے فاسد ارادہ کار فرما ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اگر یہ علم میں نے ان لوگوں کے اندر سامنے والوں میں منتقل کر دیا یہ تو میرے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور میری انفرادی حیثیت متاثر ہو جائے گی، لہذا ان کو جاہل ہی رکھو تاکہ یہ میرے زیر سایہ چلتے رہے، جہاں ان کو تھوڑا بہت علم آ جائے گا تو پھر یہ میری ہی گرفت شروع کر دیں گے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ سوچتا کہ جی یہ اگر میں ان کو سکھاؤں گا تو یہ میرے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض کھڑے بھی ہو گئے تو یہ تقسیم بھی آپ کے رب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، ہمارے اساتذہ کرام کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم تو کسی سے نہ جلتے ہیں اور نہ کسی کو مطلب خدا نخواستہ اس کو ٹانگیں کھینچنا کہتے ہیں، ڈیگریڈ کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی سے کوئی منصب چھیننے کی تمنا رکھنا، یہ بالکل ہمارا باتیں اس سے پاک و صاف ہے اور اس کی بڑی برکات ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم اپنے علم کو روکتے بھی نہیں ہیں، ہم منتقل کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ کہ اگر اللہ نے ہمیں عزت دینی ہے وہ ضرور دے گا، اور اگر اس نے ارادہ یہ کیا ہو کہ ہمیں امتحان میں مبتلا کرے گا تو پھر امتحان ہوگا۔ تو لہٰذا اب اس تشویش کی وجہ سے کہ یار میں سکھاؤں گا تو لوگ پھر میرے برابر میں آ جائیں گے یا میری ہی گرفت کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا اس عوام کو جاہل رکھو اور ان سے بس کام لیتے رہو، ان کو چمکارتے رہو اور ان کی جیبیں خالی کراتے رہو، باقی ان کو دو کچھ بھی نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے علم کو بالکل نہیں روکنا چاہیے اور یہ سوچنا کہ جی اگر میں علم سکھا دوں گا تو میری عزت کا زوال شروع ہوگا، دوسرے کا عروج شروع ہوگا، یہ ایک غلط خیال ہے۔ عزت ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، عروج و ترقی اور تنزلی اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں عزت دے گا، چاہے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سوچنا کہ علم میرے پاس رہے گا تو ضرور مجھے عزت ملے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ علم رکھنے والا بھی رکھنے کے باوجود بھی ایسے آزمائشوں میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو سکھائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے اگینسٹ ہی کھڑا ہو جائے گا، وہ ہمیں پیچھے دھکیل دے گا، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم کسی کو علم سکھاتے ہیں تو وہ استاد ہونے کے اعتبار سے تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اور اگر واقعی وہ سعادت مند ہے تو وہ بلکہ معلوم کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیسے کام کرنا چاہیے اور کس طریقے سے میں اس علم کو آگے پہنچاؤں۔ تو اس لیے اب جو صاحب علم شخصیات ہیں خصوصاً جن کا تعلق عوام سے ہے، کیونکہ یہ بعض ایسے بھی لوگ جو ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں ملے ہیں کہ جو کسی پہلے ایجوکیشن سے فارغ ہوئے اور پھر عوام الناس کے سامنے جب وہ پہنچے تو ان کو کچھ سکھاتے نہیں۔ وجہ معلوم کی گئی کیوں ایسا ہے تو بولتے ہیں نہیں ان کو سکھائیں گے نا تو علماء کی گرفت شروع کر دیتے ہیں، الٹا علماء کی گرفت کرتے ہیں۔ تو یہ گرفت کیوں کریں گے؟ اگر میں ایک صحیح آدمی ہوں، میں صحیح چل رہا ہوں تو کس کی کیا مجال کہ میری گرفت کرے؟ میں غلط کر رہا ہوں تو گرفت کرے گا نا۔ تو پھر میں اس خوف کی وجہ سے علم ہی نہ سکھاؤں کہ میں چونکہ غلط کام کر رہا ہوں یہ علم سیکھ لے گا تو میری گرفت کرے گا، یہ تو غلط جذبہ ہے، غلط نظریہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم ضرور سکھائیں، اپنے پاس محفوظ نہ رکھیں، عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی کو عروج دینا چاہے گا تو آپ کے علم کا محتاج نہیں کسی اور ذریعے سے دے دے گا، اس لیے خود کو محروم نہ کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔